اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا دیکھیے جہلمی صاحب کے عقائد کیسے تبدیل ہو رہے ہیں اور کیا یہ کفریات کہتے ہیں، تو سنیے ذرا حدیث کا کیا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ یعنی وائلیشن پہ اگر آپ آئیں تو شاید کوئی بھی نہ بچے کہ کس کس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ توحید والا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں کیسا شخص تھا، تم ہمارے بڑے اچھے باپ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا اور کچھ راکھ پانی میں ڈال دینا۔ لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا، میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے۔ یہ وہ کہہ کے مر گیا اور پیچھے اس کی اولاد نے وہی کیا کہ اس کی لاش کو آگ لگا دی، اس کی ہوا میں اور پانیوں میں بہا دی اس کی راکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پانیوں کو حکم دیا، وہ راکھ جمع کر کے دوبارہ اسے زندہ کر لیا۔ لوگوں کو تو نہیں نظر آیا، نہیں اللہ کے حضور زندہ ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی جزا اور سزا والا معاملہ ہونے والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والی ہستی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا تھا۔ تو فرمایا جا تجھے بخش دیا۔ اچھا، وہ بندہ کفر کر کے مرا ہے، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میری لاش دفنائی گئی تو میں زندہ ہو جاؤں گا، اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تو پھر میں زندہ نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے اس طرح اتنی راکھ کو جمع کرے گا؟ اس میں الفاظ ہے لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی۔ تو اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یوں اگر میری راکھ بکھر گئی تو پھر اللہ قدرت نہیں پا سکے گا۔ یعنی وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو تو مانتا تھا مطلق، لیکن جزوی کفر تھا اس کے عقیدے میں، کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر راکھ بکھیر دی گئی پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا۔ تو یہ اس کا کفر کلی نہیں تھا، جزوی تھا، لیکن ہے کفر ہے۔ کسی کی جرت ہے کہ اس کو کفر نہ کہے۔ اب آ جائیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہلمی صاحب کہ کفر کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے اگرچہ وہ جزوی ہو۔ کفر خواہ جزوی ہو یا قطعی ہو، خواہ کلی ہو، اگر قطعی ہے تو کفر ہی ہے۔ اب کہ یہ کفر قطعی بھی ہوتا ہے، ہم اس میں لمبی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ جہلمی صاحب کا میں یہ جواب دوں گا اس جگہ پر کہ حدیث کی یا تو تعویل کریں، اور اگر تعویل نہیں کرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ عقیدہ بدعتی یہی تھا، جیسے جہلمی صاحب کا بدعتی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں نہیں داخل کرنے پہ قادر، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ راکھ بکھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پہ نہیں قادر، یا جیسے بعض حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ خلاف خلق عادت پہ اللہ قادر نہیں۔ تو یہی جو ہر چیز کو محال کہہ دیتے ہیں نا جہلمی صاحب، ایسے ہی انہی کی طرح کا وہ کوئی آدمی اس عقیدے کے اعتبار سے، ورنہ جہلمی صاحب تو اب منی گاڈ تک چلے گئے ہیں تو لہٰذا مکمل تو اس سے مماثلت نہیں کہہ سکتے۔ اس آدمی نے جو یہ جملہ کہا ہے اس کی ہم نے یہی تعویل کی ہے کہ وہ محال سمجھتا تھا اور محال تحت قدرت نہیں مانتا تھا، لیکن اس پر اس کی تکفیر نہیں ہوئی کیونکہ یہ بدعتی عقیدہ تھا، کفر نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کافر کو بخشنے پہ قادر نہیں ہے، کسی صالح کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اب اگر اس کا بھی یہ عقیدہ ہو تو پھر اب فرق یہ ہے کہ اس کو ہم محال وقوعی کہتے ہیں، وہ اس کو محال وقوعی بھی مان کے بجائے محال عقلی مانتا ہوگا، اور جہلمی صاحب دونوں کو محال عقلی مانتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب نے نا یہاں بھی بہت بڑی کفریات کی ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک اور جگہ بتا دیا کہ جہلمی صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے، اور ایک لیکچر اس کا ڈسکرپشن میں حوالہ مل جائے گا کہ جہلمی صاحب وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً کافر ہوتا ہے، یہ بھی تکفیر پر آ چکے ہیں، اور اس طرح کی تقسیمات سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ کب تک بیوقوف بنائیں گے جہلمی صاحب آپ؟ والسلام۔